مؤصل ہے، یہ ان عقائد و نظریات کا موجد عل ہے۔ سر سید احمد خان سے پہلے یہ عقائد و نظریات کہیں پہ ملتے ہی نہیں ہیں آپ کو، یہ سارے عقیدے۔ اور اس کی بیس بنی تھی ایک کتاب دا لائف آف محمد لکھی گئی، وہ ایک غیر مسلم نے لکھی تھی، اس نے اعتراضات کیے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، اور اس نے کرامات اور معجزات اور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ اور اس جیسے موضوعات کو چھیڑا۔ یہ پہنچے سر سید صاحب اس کو سمجھانے کے لیے کہ میں سمجھاتا ہوں جا کے، جب یہ سمجھانے کے لیے پہنچے تو خود اس کے عقیدے کے حامی ہو گئے اور ان سب چیزوں کا انکار کر دیا۔ یہ بیس بنی تھی، کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا، یہ بیس بنی تھی۔ اب سر سید احمد خان کو فالو کیا مرزا قادیانی نے، مرزا قادیانی سے پھر یہ ہوتا ہوا یہ عقیدہ غلام احمد پرویز تک پہنچا، وہاں سے ہوتا ہوا یہ جوید غامدی تک پہنچا، اور وہ جو بندہ تھا وہ جو بات کہہ رہا تھا جی میں چند عربوں کو ملا ہوں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تو وہ عرب ہیں مصر کے جامعہ ازہر کے اندر یہ عقیدہ پایا جا رہا ہے، شیخ عبدو ہیں، رشید رضا ہیں، اور کتب شہید صاحب ہیں، تو یہ چند نام ملتے ہیں۔ اور یہ لوگ بھی متاثر تھے سر سید احمد صاحب سے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ اصل میں گھوم گھما کے نا بات وہاں پر ہی سر سید پر ہی پہنچ رہی ہے۔ تو چند نام ملتے ہیں ہمیں عربوں کے اندر بھی، اور وہ بھی عرب پورے عرب میں نہیں، مطلب بات جب پہنچی ہے مصر کے اندر، تو مصر کے اندر چند لوگ تھے جو متاثر ہوئے۔ تو یہ ہے اس عقیدے کی زیادہ کوئی تاریخ لمبی چوڑی نہیں ہے، اس سے پہلے تو سب میں بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا میں ڈیبیٹ کے دوران کہتا ہوں مخاطب کو کہ اگر ہے تو مرزا قادیانی سے پہلے اور سر سید سے پہلے کسی ایک کتاب میں دکھا دو، کسی تفسیر میں، کسی شرح میں، کسی باب بزرگ سے، کسی جگہ دکھا دو، یہ اگر عقیدہ تھا تو دکھا دو، بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسا ہے ہی نہیں، دکھائیں گے کہاں سے؟ تو یہ بات ہے۔ شاہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی کل رات کو کافی جو نا منجی ٹھوکی کی ہے، بابا رحمت نے جو نا آ کر اپنی بھی منجی ٹھکوائی ہے اور مرزا قادیانی کی بھی۔ نہیں باب رحمت نہیں، وہ جمیل نام ہے قادیانی مربی کا، جمیل۔ اس کی آئی ڈی بابا رحمت والی ہے، کل اس کی وہ منجی ٹھوکی آئیڈیاں ہے تو میں یہ نے۔ بدلتے ہی رہتے ہیں نا، آئیڈیوں کا کیا ہے، ان کو ان کے اصل ناموں سے پکارا کریں تو ان کو چڑھتے ہیں۔ مجھے اس کا اصلی نام نہیں پتا تھا، معافی چاہتا ہوں شاہ جی۔ جمیل یہ وہی ہے کہ لئی کوان کی میں نے آڈیو شاید آج صبح کسی براڈ کے اوپر سنائی تھی، وہ لئی کوان جس کو کہتے ہیں نا جمیل صاحب مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی، تو وہ اس کو گالیاں نکالتا ہے، تو یہ وہی جمیل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی گل چھیڑو یار، کوئی بندہ آئے یار، کوئی گل ہوئے کوئی۔ ایک روز میں نے اور تیمور بھائی نے قرآنسٹ والوں کی بھی جو نا منجی ٹھوکی ہے۔ صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ مفتی صاحب وہ بات کر رہے تھے کہ وہ والے محمد نہیں ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے،
तो वो तो कादियानी है, ये नादर वगैरह चला रहे हैं ब्रॉड को। तो वो जब शातमियत पर उतरे हैं, गुस्ताखियाँ करने लगे, तो फिर निशान 85 पड़ा, तो फिर वो देते मार 4.5 शुरू हो गया काम। हाँ, वही 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 असल बंदे को पकड़ना चाहिए। जो आपको नजर आ रहा होता है ना, वो होता नहीं है, वो कोई और होता है। आपको कुछ और बावर करवाएगा कि मैं ये हूं, वो आपकी तवज्जो डिवर्ट करना चाहता है। तो असल बंदे को निकालना ये काम है कि भाई ये है क्या। असल में डॉक्टर साहब भी उधर ही थे, नीचे सुन रहे थे, तो हम कह रहे थे डॉक्टर साहब को ऊपर लो, तो वो डॉक्टर साहब से बड़े चालू थे ना, तो वो कह रहे थे कि नहीं पहले आप बात करो। तो मैंने कहा यार हमारे वाले तो वो ही है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, तुम्हारे वाला किधर है वो तो बताओ हमें। तो वो फिर इधर ये देखो ऐसे, मैं कहा छोड़ो सब बातें, अपने वाला बताओ किधर है, वो नबी कौन से है। तो वो फिर वो सारा कुछ ही सिस्टम ऐसे ही चलता रहा। हाँ, बस ऐसे ही है, ऐसे ही है। इल्म से, आलिम से तो जान जाती है ना इनकी कि भाई ये एक बंदे को तो सब कुछ पता है, ये पटारी खोल देगा ये सारी। भाई हम कोई गाली गलौज करने वाले लोग नहीं है, हम असल में जानने वाले लोग हैं, हकायक जानने वाले लोग हैं। तो हम लोगों से उनकी जान जाएगी, फितरती अमल है कि भाई ये हमारी चोरी का गवाह है, इसने हमें चोरी करते हुए देख लिया है, तो इसने गवाही जब दे दी तो पकड़े जाएंगे हम। इसलिए ये लोग हम लोगों से चिढ़ते हैं। हाँ, ये मसला है। डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब किथे तुसी नुकरे हाँ जी। लगे हो? नहीं, मैं तुम सुन रहे हैं मुफ्ती साहब, आपको सुनना भी मतलब माशाल्लाह बरकत का बायस है। तो डॉक्टर मैं साहब तो कोई गल सुनाओ ना यार, इत्थे ते चुप ही लग गई है, कोई कम नहीं टुरदा पे अगे। कोई कोई मद्दे मुकाबल होए ते कोई बंदा फिर मजा भी आंदा है, कोई गल दा भी कोई चस आंदी है। ते ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ हाँ, ਠੰਡਾ बस ਜਿਹਾ ਹੀ सही ਹੋ है, ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बिल्कुल ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਬਾਇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਊਟਰਲ ਬ੍ਰੌਡ ਬਣਾਓ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਨਾ ਹਕਮਤ ਮੈਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਤਮੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਵੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਰ ਤਲਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰਨੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ ਬਿਲकुल ਤੇ ਇਹ ठीक, ਕੈਸਾ ਹੈ ਮਸ਼ਵਰਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਨਿਊਟਰਲ ਮੰਨਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਤੇ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਰੋਡਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਲਿੰਕ ਦੇ ਬਾਇਸ ਕਿ ਜਮਾਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਟੈਂਪਲ ਜਾਂਦੇ, वाह वाह जी ये फलाना आ गया है, फलाना आ गया जी, ये क्या सिलसिले की खिदमत कर रहे हैं, ए 2-4 हरफ थे वो बस इस करके। वरना हकीकत तो ये है कि इनको बिल्कुल सीधा पता है कि मिर्जा ना सिर्फ झूठा, झूठों का पीर है वो। शाह जी, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे फॉलोवर पूरे हों, तो मैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, आपका मशवरा मुझे बहुत प्यारा लगा है। मेरा दिल था कि इसी तरह की कोई बराड़ शुरू करने का। हाँ मैं हाँ, ये नहीं कोशिश करूंगा
कुछ हिकमत अमली का तकाजा ये है खान साहब के कुछ ब्राडों को न्यूट्रल कर दे और हम जो डिबेटर होंगे ना फिर अपने न्यूट्रल ब्राडों के ऊपर जाके वक्त दिया करें, इसमें फवायद बड़े मुरतब होंगे। लेकिन बंदा ऐसा हो जो अब्यूजर मशहूर ना हो, क्योंकि जब आप अब्यूजिंग के अंदर मशहूर हो जाती है ना, वो काम खराब करते हैं। और उस बंदे ने बज़ाहिर पख नहीं मारनी किसी तरफ की, बड़ा एक ना उसको लेके चलना है, बड़ी एहतियात, बड़े उम्मीद है कुछ समझ आ गई होगी। हाँ जी 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 बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ आपकी बात को माशाल्लाह। वो आप तो जानते हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है जब कोई तौहीन करे हमारे किसी भी अकाबिर की। हाँ हाँ, वो जज्बात में आ जाती है, और वो बंदा चाहिए बड़ा ठंडा जहा, ठंडा जहा चाहिए। और वो ना जो डिबेटर होंगे ना वो संभाल लेंगे काम को, उसने बस ना चुप करके बहना है, जैसे ये काशिफ अभी चुप करके बैठा हुआ है ना, ये इस तरह करके ना कोई, लेकिन वो साथ मैनेज करे, टाइम दे, अगले की डिबेट करवाए जी, मैं आपके साथ डिबेट करवाता हूँ, ये हमारे पास बैठे हुए हैं डॉक्टर होली स्पीड साहब, तो ये आपसे बात करेंगे, 2-2 मिनट है, 2 मिनट आप बोल लें, 2 मिनट ये बोल लेते हैं, और मौजू है ये, इस मौजू पर रह के ये दोनों बात करेंगे, और बीच में कोई नहीं बोलेगा। ए तरीका कार एक नवा तरीका है, कादियानी कर रहे ने आजकल। बिल्कुल ऐसा ही है जी। वो एक कराता है ब्रॉड, वो मलिक कुछ उस तरह का नाम उसने आईडी का सेट किया हुआ है, नाम उसका तलत है, तो वो इस तरह करवाता है ब्रॉड। हाँ जी हाँ जी, कुछ इस तरह चल रहे हैं वो काम। बैठते हैं सैयद जफरुल्लाह जी शाह एक साहब। बात बोलना चाहता हूँ, अगर शाह जी एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जी, मुझे कह रहे हैं, 2 शाह जी बैठे हैं यहाँ। आप हैं शाह जी, हमारे अच्छा उस्ताद है, मोहतरम है आप जी, हैं, अच्छा जी, अच्छा जी, जी जी जी। आपसे इजाजत ले रहा हूँ। शाह जी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार अपने उस मदरसे के लिए। जी जामिया मैं खत्म अल्लाह है जी। जानता, जी जी, मैं जामिया के लिए, शाह जी अल्लाह जानता है कि मुझे इस कदर तकलीफ होती है ना कि मैं किसी भी तरह से कोई भी मदद नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं अल्लाह से अल्लाह बहुत दुआ करता हूँ, मैं बहुत दुआ करता हूँ कि या अल्लाह पाक कोई ऐसा रास्ता लगा, कोई ऐसा जरिया बना, कोई अल्लाह ऐसा अकबर वसीला बना अल्लाह। कि मैं एक ऐसा सदका जारिया कर जाऊं अपनी जिंदगी में कि जो हम्म, मेरे मरने के बाद मेरी कब्र को भी जो ना ठंडा रखे, और अल्लाह यहाँ से जो भी मुजाहिद निकलेंगे वो खत्म नबूवत पे पहरा देंगे, तेरे नबी की सुभान शान पे पहरा देंगे। या अल्लाह मुझे इतनी तौफीक अता कर दे। अल्लाह। खान साहब ये है, मैं यहाँ पे अगर इजाजत दें तो एक बात कहूँ, जी आपको बिस्मिल्लाह जी, इरशाद फरमाएं, बिस्मिल्लाह। आपको आपको इसका अजर मिल गया, आपको इसका अजर मिल गया। आप उन लोगों में से हैं जिनके बारे हजूर ने खुद हदीस के अंदर इरशाद फरमा दिया कि एक शख्स आएगा, वो मफहूम और खुलासा अर्ज कर रहा हूं, तो उसको उसके अमाल दिखाए जाएंगे, तो पहाड़ बराबर उसके अमाल होंगे, और कहा जाएगा इनकी बदौलत तुझे जन्नत से नवाजा जा रहा है। वो जब अपनी नेकियों को देखेगा तो उसके अंदर कोई मदरसा बनाने का सवाब, कोई मस्जिद बनाने का सवाब, किसी को हज और उमरा कराने का सवाब होगा, कोई नलका लगाने का, कोई ट्यूबवेल लगाने का, कोई किसी यतीम बच्ची को शादी कराने का सवाब, तो इस किस्म के सवाब होंगे। तो वो अर्ज करेगा अल्लाह पाक ये सारे काम तो मैंने किए ही नहीं है। तो अल्लाह पाक की तरफ से इरशाद होगा कि ऐ मेरे बंदे, ये वो वाले अमाल हैं कि तू गरीब था, लेकिन तेरी नीयत ये थी कि अगर अल्लाह मुझे पैसा दे तो मैं ये सारे काम करूंगा। तो वो पैसा तेरे मुकद्दर में नहीं था, लेकिन
وہ اجر ہم نے آخرت کے لیے تمہارا سنبھال کے رکھا تھا. تو یہ ساری وہ نیکیاں ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ ملک عمران صاحب کا شور آ رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں. کوئی یار کم از کم نیت تو بندہ کرے. نیت تو کرے. نیت کرنا ہی بڑی کمال کی چیز ہے. یہ شاید میں اگر مبالغہ نہ کروں تو آپ پہلے بندے ہیں جب سے کمپین میں چلا رہا ہوں، شاید پہلا بندہ آپ آئے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ میں کرنا تو چاہتا ہوں لیکن ابھی میرے پاس توفیق نہیں ہے. بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے. کرنا نہ کرنا وہ تو لگ گیا. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اور ہر شخص کو وہ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اور امام بخاری نے سب سے پہلے اس کو بیان کی ہے. وہ دیکھ لیں، یہ اتنی اہم حدیث ہے کہ امام بخاری سب سے پہلے صحیح بخاری میں اسی کو لے کے آئے، کیونکہ تمام اعمال کا دارومدار نیتوں کے اوپر ہی ہے نا. آپ کی مکمل عبادات جو بھی آپ کے ہیں سب کا وہ معیار یہ ہے. یہ حدیث ہے اصل. تو آپ کو مل گیا اجر اس کا. تو ایک بات اور بھی کہوں گا کہ مفتی بشر شاہ کو بھی اجر مل گیا. بننا نہ بننا وہ ایک الگ، وہ دور ہے ابھی. لیکن مبشر شاہ مدینے سے جب چلا ہے تو پاکستان پہنچا ہے اسی نیت کے ساتھ کہ میں نے جا کے بھائی ایک ایسا ادارہ بنانا ہے جہاں حضور کی ختم نبوت کی حفاظت ہو. تو مجھے تو اجر مل گیا، آپ کو بھی مل گیا، اور ہر اس کو مل گیا کہ جس نے قدمے درمے سکھ نے اس کے اندر تعاون کیا یا کرے گا. یہ معاملات ہے نا جی. تو بندے کو اس کی سوچ بڑا کرتی ہے. بندہ خود بڑا ہو نہ ہو، بندے کی سوچ تو کم از کم بڑی ہو نا، نیت تو بڑی ہو. وہ نیت کی بدولت اس کو مل جائے گا. اس نے اپنے مالک کو راضی کر لیے. تو خان صاحب آپ ہیں یا میں ہوں، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارا تعلق ہمارے مالکوں کے ساتھ ہے. ہمارے وعدے یا ہماری نیتیں کا تعلق ہمارے مالکوں کے ساتھ ہے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہماری جتنی سٹرگلز ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں، تگو دو کر رہے ہیں، یہ ہمارے مالک کے لیے، مالکوں کے لیے ہے. ہم نے اپنے اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے یہ چیزیں. تو بس ٹھیک ہے، وہ بس راضی ہو جائے، کسی طریقے ہو جائے. ایک کوشش ہی ہے ہماری، ایک ناکام سی اور چھوٹی سی ہلکی پھلکی سی ایک کوشش ہے. اب ہو نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں، پھر کیا ہوا؟ وہ تو ہمارے مالکوں کو پتہ ہے نا کہ ہمارے حق میں یہ بہتر ہوا تو وہ کروا دیں گے، نہ بہتر ہوا تو نہیں کروائیں گے. بس بات ختم. کوئی 100% تو نہیں ہے، ہونا ہی ہونا ہے، یہ کام ہونا ہی ہونا ہے. 99.9% اگر نہ بھی ہو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو اجر ہم دونوں کو مل گیا، صرف ایک نیت کی وجہ سے. یہ معاملات ہیں. شاہ جی قسم ہے اللہ پاک کی عزت کی کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا آپ سے. اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ میرے کیا حالات ہیں، اور میں یہاں پہ سوشل میڈیا پہ بتانا بھی نہیں چاہتا. کوئی نہیں لیکن جس دن بھی میرا ہاتھ پڑا، کچھ بھی میرے ہاتھ لگا، انشاءاللہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ نبی کے نام کے لیے میری جان، میرا مال، میری آل اولاد بھی قربان ہے.
ہاں 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 ہاں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ استاد واہ واہ محترم واہ۔ نیچے ریکویسٹ کرنے والے کافی ہیں کال پہ آنے کے لیے، تو یہ ہمارے ساتھ رومان، کیا بھائی رومان بھائی ہیں کیا ہے، تو یہ بات کر لیں، پھر نیچے جو ہے وہ دوسروں کے لیے جگہ بنائیں گے۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ کیسے ہیں سب بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا مفتی صاحب، ایک تھوڑا سا نا میں نے مسئلے کے بارے پوچھنا تھا۔ یہ جس طرح ماشاءاللہ آپ نے یہ ایک تو مسئلے، یہ ہے کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ تو دوسرا مفتی صاحب، اسی طرح نا کچھ پلیٹ فارم ہے قادیانیوں کے جو یہاں پہ لائیو آتے ہیں، تو ان کو جو ہے نا ایک دو بار میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ ایک ہی جو نقطہ نظر ہے نا اس پہ اڑ جاتے ہیں کہ آپ حیات مسیح کو مانتے ہیں۔ تو میں نے ان کو بولا کہ جی، کہتے ہیں کہ پھر ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں خاتم آپ نے نہیں النبیین صلی کہنا تھا اللہ نا علیہ جی، وسلم۔ نہیں نہیں، آپ نے یہ جواب جو دیا نا وہ غلط جی کیا جی، نا، وہ جواب غلط دیا بس آپ اسی کے بارے تھوڑی سی جو ہے نا رہنمائی آپ کی نے۔ چاہیے آپ ہمیں۔ کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ دیکھو جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوں یا مردہ ہوں، مرزا جی جی قادیانی کس نکڑ سے جا کے سچا ثابت ہوگا؟ ایک میں بندہ نے یہ بھی پوری، سن لے نا، جی جی سن تو لے، جی جی سن تو لے۔ ایک بندہ پوری زندگی زناکاریاں کرتا رہا، چوریاں کرتا رہا، شرابیں پیتا رہا، وہ بندہ حیات و وفات مسیح کے مسئلے کو چھیڑ کے سچا کیسے ثابت ہوگا؟ یہ تھا جواب۔ انہوں نے آپ سے پوچھا جی آپ مانتے ہیں کہ نہیں، آپ نے کہا جی، یہ جواب نہیں ہے۔ اگلی بات کریں آپ۔ نہیں، وہ مفتی صاحب اس سے آگے تو بات ہی نہیں نہ کرتے، کہتے ہیں پہلے یہ مسئلہ جو ہے نا اس کو کلیئر کریں کہ ہاں کیا ہاں، نہیں عیسیٰ نہیں، علیہ وہ نہیں السلام کلیئر جو ہونا، دوبارہ اوہو، وہ کلیئر ہونے نہیں، وہ قیامت تک ابھی 150 سال تو تقریباً ہو گئے ہیں، تو یہ مسئلہ کلیئر نہیں ہوا، یہ آگے بھی نہیں ہونا، یہ ادھر ہی رہنا ہے۔ وہ پہلے مرزے کو یہ، جب تک اس کی شرافت ثابت نہ کر لے، اس کو ایک شریف انسان ثابت نہ کر لے، اگلے مسئلے چلنے ہی نہیں، ہلنے ہی نہیں ہے۔ مفتی صاحب مرزا کو اپنی خود دعویٰ کتاب میں ہے، لکھتا ہے کہ وہ تو انسان ہے ہی نہیں۔ ہاں جی، بہت بالکل کچھ لکھا ہے جی، بہت کچھ ان لکھا کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر حیات عیسیٰ پہ بات کرنی، حیات و وفات عیسیٰ پہ بات کرنی ہے تو پہلے مجھ پہ بات کرو، پہلے مجھ پہ کال ایک آگے تھی، میں کہہ رہا تھا کہ مرزا قادیانی کا خود کا یہ کہ اگر حیات فاتح عیسیٰ پہ بات کرنی ہے تو پہلے مجھ پہ بات کرو، اچھا، کیونکہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد محترم۔ ہے۔ یہ ایڈمن جو بندوں کو اٹھا رہے ہیں، یہ کون سے ایڈمن صاحب ہیں جن کو ابھی تک استاد محترم کی اس پالیسی کا ہی پتہ نہیں چلا کہ ایک ٹائم پہ ایک بندہ، ایک ٹائم پہ ایک بندہ، نیچے 100 بندہ بھی لائن میں کھڑا ہو، وہ نیچے سے بار بار کال بھی لکھتا رہے، پھر بھی پالیسی ہے استاد محترم کی ایک ٹائم پہ ایک بندہ، دیٹس اٹ۔ تو پلیز اس پر عمل کیا کریں، نہ خود ٹینشن میں آیا کریں، نہ استاد محترم کو کھپایا کریں۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی، یار ذرا کاشفا مینوں بھی بنا دیں ایڈمن بھائی، اے نویں آئی ڈی ہے۔ اچھا استاد محترم نیچے میسج کیجئے گا، بلکہ میں یہیں سے بنا دیتا ہوں آپ کو۔ کیونکہ حیات عیسیٰ کا وفات عیسیٰ کا جو عقیدہ قادیانیوں نے لیا ہے، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے میرے الہام کی بنیاد پر ہے، اور جتنے اس کے دعویٰ جات ہیں، وہ جو کہتا ہے میں جائے نفرت ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو وہ سارے کے سارے معاملات اس نے اپنے من گڑتے الہام کی بنیاد پر کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے پھر ان الہامات پہ، اس کی شخصیت پہ، اس کے کردار پہ، اس کی جو شخصیت ہے جس میں اس نے پیشن گوئیاں بھی لکھیں، پھر اس نے جو ہے وہ رنڈی بازی جو کی ہے، پھر وہ شراب کے نسخے
افیون ڈال کے وہ دوائیاں بناتا رہا، بھنگ دتورا پتہ نہیں کیا اس میں وہ ڈال کے دودھ جو ہے وہ نشے میں رہا، تو اس پہ وہ بات ہوگی نا پھر جب تیرا جو تو کہتا ہے کہ یہ وفات عیسیٰ کی بنیاد ہی الہام ہے، تو تیرے الہامات پہ بات ہوگی کہ تیرے الہام سچے ہیں کہ نہیں سچے۔ تو وہ خود کہتا ہے کہ میری ایک بات بھی جھوٹی، میں جھوٹا، تو اس کی ایک بات بھی سچی نہیں نکلی، قادیانی اس طرف آئیں گے نہیں۔ ہاں، نہ رحمۃ اللہ۔ اور نہیں آتے تو نہ آئے، ہم نے یہ موضوع چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، سب سے پہلے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کی بات کاٹی ہے۔ اچھا، میں آپ کی براڑ پہ کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ دل تو کر رہا ہے کہ آپ کو آگے اٹھا کے نیچے پھینکوں، لیکن چلیں پھینک دیں، تاجی کو کر کچھ دے، کرن دے گل نہیں کرن دے۔ آپ اگر آپ کا یہی معیار ہے تو آپ پھینک دیں، کوئی بات نہیں۔ اور کرے بات کریں جی، کون ہے، نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام موسیٰ راجپوت ہے۔ جی راجپوت، محسن موسیٰ راجپوت۔ موسیٰ جی، موسیٰ صاحب۔ اچھا، بات یہ ہے کہ جیسے ایک بھائی نے پہلے مفتی صاحب سے سوال کیا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک کی روشنی میں ثابت کریں حیات عیسیٰ اور وفات عیسیٰ۔ تو فار ایگزامپل میں اپنے لیے بات کرتا ہوں کہ اگر میں ان کی براڑ پہ جاتا ہوں تو وہ مجھے بولتے ہیں کیا اس کے متعلق میرے پاس کیا نالج ہونا چاہیے؟ آپ کو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کیا مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ تو مرتاد کافر ہے، میں تو لعنت بھیجتا ہوں اس کے اوپر۔ ہاں، اگلی بات یہ ہے کہ کیا آپ نے ابھی اپنا دین اسلام، مسلمان ہے آپ؟ جی بالکل۔ تو کیا وہ دین سیکھ لیا آپ نے؟ یہ دیکھیں نا، یہ تو آپ انہی لوگوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ جب میں ان کی براڑ پہ جاتا ہوں، ان سے کہتا ہوں آؤ ہمارے ساتھ کسی مطلب ٹاپک پہ بات کرو، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اگر پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، میں بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں جی میں پہلے تو آپ نا کول ہو جائیں، آپ جذباتی ہی مجھے لگتے ہیں، نہیں جذباتی نہیں، میں یہ پوچھنا آپ چاہتا ہوں کہ جذباتی لگ رہے ہیں، آپ نا ٹین ایجڈ ہیں، اور ٹین ایج تو از اے ویری ڈینجرس ایج ہے، تو اس میں وہ خون کھولتے ہیں اور بڑا جذبات اور بہت کچھ کر گزرنے کی نا جو ہوتی ہے بندے کے اندر، ٹھیک ہو گیا۔ بات یہ ہے اب سر، سمجھے ذرا، دیکھیں بات جی جی سمجھے چلے، جی جی مائک میوٹ کریں ذرا، میں سمجھاتا ہوں آپ کو، مائک میوٹ کریں۔ بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ لوگ، نہ ہی تو آپ عالم، یا تو بندہ عالم دین ہونا، اچھا اگر آپ عالم دین ہوتے بھی تو پھر بھی سارے علماء کرام تو قادیانیوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے کی صلاحیت نہیں نہ رکھتے، کیونکہ قادیانیت کے ساتھ کہ اس کے لیے مطالعے کی ضرورت ہے، یہ چونکہ فیلڈ الگ ہے۔ تو ایک تو عالم ہونا، پھر عالم بھی ایسا ہو کہ جو قادیانیت کا جس نے مطالعہ کیا ہو، تو وہ بندہ پھر قادیانیوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرے، کیونکہ اس کا مطالعہ ہے اور ہے بھی وہ عالم دین۔ ایک بندہ بھی غیر عالم ہے، اوپر سے اس نے قادیانیت کا مطالعہ بھی نہیں کیا، تو بتائیے یہ تو وہی ہوا نا آب المجمار۔ او بھائی، یہاں پر یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا کہ کیا آپ کو نماز آتی ہے؟ نماز حالانکہ اللہ نے فرض کی ہوئی ہے، 5 ٹائم نماز فرض کی ہے، کیا وہ آتی ہے آپ کو؟ نماز کے کیا واجبات، فرائض اور سنن آپ کو پتہ ہے کون کون سے؟ کون سی چیز اگر چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب لازم آتا ہے؟ کون سی جگہ پر نماز فاسد ہوتی ہے، کون سی جگہ پہ نماز باطل ہوتی ہے، اور کون سی غلطی ایسی ہے کہ اگر کر دے تو نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیا سب کو پتہ ہے آپ کو؟ یہ وہ چیزیں ہیں سیکھنے والی کہ جو فرض ہے آپ کے اوپر، اگر نہیں پڑھیں گے، نہیں سیکھیں گے، اگر نہیں آپ کو پتا تو پھر تو
आपको फिक्रमंद हो जाना चाहिए अपनी नमाज के मुतल्लिक। अच्छा ये चीजें आती नहीं, अभी अपनी नमाज नहीं पता उसको, लेकिन वो चले हैं जनाब मैं ना डिबेट करता हूँ कादियानियों के साथ। भाई पहला सवाल ये आप लेने क्या गए थे? मुफ्ती साहब मैं अप्रिशिएट सुन करता तो हूँ ले, आपकी बात को। एक जी मिनट जी सुन तो, एक मिनट सुन तो ले आप। मैं कह रहा हूँ ना जज्बात है, जज्बात ही है बस, जज्बात में नहीं आते मेरी जान, ये जज्बात की दुनिया नहीं, ये दुनिया बहुत खतरनाक दुनिया है। मुफ्ती साहब यहाँ अगर इजाजत दें, आप बात सुनना पसंद करें। देखें आप बात सुनना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। देखें बात ये है कि मैं आपकी बात को अप्रिशिएट करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जितने भी सवाल किए हैं। हमारे सबसे पहले लर्निंग में ये चीज़ें आनी चाहिए, मैं सीख लर्निंग कहता हूँ इस चीज़ को, कि हमें सीखने में सबसे पहले ये होना चाहिए। जैसा कि मेरे पहले भी एक भाई आए हैं, उन्होंने सवाल किया है कि अगर कोई गैर मुस्लिम, ये जो अपने आप को अहमदी मुसलमान मानते हैं, मैं तो मानता नहीं हूँ, वो हमसे सवाल करते हैं तो क्या हमारे पास उनका जवाब क्या होगा? हम उनको ये जवाब देंगे कि सर हमारी नमाज अभी ठीक नहीं है, हमारा कलमा अभी ठीक नहीं है, हमें अभी नमाज के फ़राइज़ का नहीं पता, हमारे घर के अभी तक मसाइल चल रहे हैं कि सईदा साहब जायज़ है या नहीं जायज़ है, हमारे ओहो भाभी ने ये वो कह दिया, आपने ने ये बताना कह नहीं है, दिया। वो उन्होंने आपसे पूछना है। मैं ये कह रहा हूँ उन्होंने आपसे ये पूछना है कि भाई तू आ गया हमारे साथ मुनाजरे करने, क्या तुझे तेरे मसलक की नमाज आती है? तू किस मसलक का है? वो ये उन्होंने सवाल करना है। आप बताएं ना बताएं तो बताइए, उधर क्या मुंह दिखाएंगे? फिर उधर क्या दंडियां निकालेंगे? हेलो जी, हाँ जी, लो जी, मैंने सवाल कोई और किया है तो देखो जी मुझसे मेरी नमाज पूछते हैं। बताएं, उधर तो खजालत होगी ना सारे बंदों में बैठ के।